اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں ترکی میں ایک زبردست زلزلہ آیا جس نے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان کیا، اور جس سائنسدان نے اس کی پیشن گوئی کی، اس نے دوبارہ یہ پیشن گوئی کی کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں پاکستان اور بھارت میں ایک خطرناک قسم کا زلزلہ آئے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گا، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گا، ایک ایسی دعا شیئر کروں گا۔ اگر آپ اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زلزلے سے ہونے والے ہر طرح کے مالی اور جانی نقصان سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ بڑی طاقتور دعائیں ہیں، پیغمبروں نے ان دعاؤں کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکلات کو آسان کر دیا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ان دعاؤں کو خود بھی پڑھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ آپ زلزلے سے متاثر ہو جائیں، آپ ان دعاؤں کو پڑھ لیں۔ دیکھیں، دعاؤں کو آپ نے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یقین کی ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا چلوں کہ حضرت موسیٰ نے اللہ پر بھروسہ رکھ کر دریا سے راستہ مانگا تو دریا نے انہیں راستہ دے دیا، جبکہ فرعون اسی جگہ غرق ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ پر توکل رکھ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات کے ذریعے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی اور فرمایا کہ اگر یونس ہمیں ان کلمات کے ذریعے نہ پکارتا تو یہ ساری زندگی قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو انہوں نے اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے لاڈلے پیغمبر کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح آپ نے مکمل یقین کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے محلے کو، ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو اس طرح کی آفت سے، جانی اور مالی نقصان سے محفوظ رکھنا۔ اس طرح پختہ یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور پختہ یقین کے ساتھ دعائیں مانگنی ہیں۔ گھر میں ایک فرد ہے تو وہ ایک فرد پڑھ لے، اگر گھر کے تمام فرد یہ عمل کرنا چاہیں تو تمام فرد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب عمل آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ یہ ویڈیو دیکھیں اسی وقت آپ اس عمل کو پڑھ لیں، اسی وقت۔ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اسم اعظم کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذی الجلال والاکرام۔ اس وظیفے کو دوبارہ سن لیں۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذی الجلال والاکرام۔ ان کلمات کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور ان کلمات میں اسم اعظم ہے۔ تو یاد رکھنا، اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ کم از کم 313 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ ان کلمات کا ورد کر سکتے ہیں۔ دوسری دعا جو آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ کلمات ہیں لا حول
ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کو بھی آپ نے کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے استغفار کا۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، لیکن اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا تو پڑھ سکتے ہیں نا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ اتنا مبارک کلمہ ہے کہ جب آپ اس کلمے کو پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور آپ کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے ان کلمات کو بھی کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ ان کلمات کو پڑھ لیں۔ جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں، یہ تینوں عمل کر لیں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذی الجلال والاکرام 313 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 313 مرتبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 313 مرتبہ۔ تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ بس اتنا جب آپ پڑھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، یہ جو آنے والی آفت ہے، اس آفت سے مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو، میرے محلے کو، بلکہ میرے پورے ملک کو اس سے اپنی حفاظت میں رکھنا، ہر طرح کے جانی مالی نقصان سے حفاظت میں رکھنا۔ یہ 3 دعائیں ہیں جنہیں آپ نے پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ نے ان دعاؤں کو یکسوئی ہو کر پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے، بلکہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یقین آپ کا پختہ ہونا چاہیے۔ یقین کی بات میں بار بار آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تک آپ ان دعاؤں کو پختہ یقین کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کو ان دعاؤں کے پڑھنے کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ایسی آفتوں سے ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور یہ جو دعائیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ان کے پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اسی وقت آپ ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دیں، بلکہ خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کریں کہ ان دعاؤں کو پڑھ لیں، تاکہ ہر طرح کی آفات سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت میں رکھ لے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک دعائیں ابھی مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔